السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آئی ڈی یعنی اقبال ڈیلی۔ ناظرین، یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور وقت وقفے ہم آپ کو کرکٹ اور کرکٹ سے متعلقہ دوسری انفارمیشن دیتے رہتے ہیں۔ اور آج جو انفارمیشن آپ تک ہم لائے ہیں وہ 5 آئیز کے متعلق ہے۔ 5 آئیز کے متعلق بھی ہے اور کچھ انگلینڈ سیریز جو منسوخ ہوئی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو 5 آئیز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 5 آئیز ناظرین ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ 1941 میں اس کا قیام وجود میں آیا اور یہ دوسرے جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ یہ 5 ملکوں کی تنظیم تھی جس میں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کینیڈا شامل تھے۔ ان 5 ملکوں نے انٹیلیجنس شیئر کرنے کے لیے تنظیم بنائی تھی۔ اس کو مزید جو ہے وہ بروسا ایگریمنٹ کے ذریعے 17 مئی 1943 کو جو ہے اس کو باقاعدہ آرگنائز کیا گیا۔ ویسٹن چرچل تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ تنظیم انگریزی بولنے والوں کی تنظیم ہے۔ پھر اسی طرح یہ تنظیم کام کرتی رہی اور 1960 میں کولڈ وار کا زمانہ تھا تو رشیا پہ انہوں نے نظر رکھا۔ رشیا پہ نظر رکھنے کے لیے یہ تنظیم بہت ایکٹیو کام کرتی رہی۔ اس کے بعد یہ تنظیم میں تھوڑی سی جو ہے وہ تبدیلی کی گئی اور یورپی یونین کا جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تھا اس اجلاس میں ای ایس ایس سسٹم کے تحت اس کو پھر چلایا گیا۔ ای ایس سسٹم جو ہے وہ کالن سرویلنس سسٹم ہے اور اس طرح 5 آئی جو ہے جس کا کام یہ تھا کہ وہ سوویت یونین پر اپنا اثر و رسوخ قائم رکھتی تھی، اپنا رسوخ قائم رکھنے کے لیے اور مشرقی بلاک پر نظر رکھنے کے لیے کام کرتی تھی۔ 1990 میں ای ایس ایس سسٹم کو ختم کر دیا گیا اور یورپ کی پارلیمنٹ میں اور امریکہ کی پارلیمنٹ میں بحث کرا کر اس تنظیم کو وار آن ٹیرر کے لیے جو ہے سے جوڑ دیا گیا۔ یعنی اب یہ وار اور ٹیرر یعنی دہشت گردی کی جو جنگ ہے اس میں یہ انٹیلیجنس کا کام کرے گی، لیکن یہ صرف انٹیلیجنس کا کام نہیں کرتی تھی۔ 2013 میں ایک ڈاکومنٹس جو ہے وہ لیک ہوئی، سنوڈن لیک کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ ملک اپنے 5 ملک جو ہے دوسرے ملکوں کی اندرونی اور بیرونی معلومات بھی ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں اور عام شہری بھی ان کی زد میں رہتے ہیں۔ اس تنظیم کے 4 الگ الگ دفاتر ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ ان میں ایک دفتر جو ہے وہ میری لینڈ USA میں ہے، دوسرا جو ہے کینبرا آسٹریلیا میں ہے، تیسرا جو دفتر ہے یہ گلسٹر شائر UK میں ہے، چوتھا دفتر جو ہے یہ انٹیریو کینیڈا میں اس کے دفاتر ہیں۔ اور ان کے جو اب چارٹرڈ ان کا جو ہے وہ یہ کیا کام کرے گی تنظیم 5 آئیز، تو اب یہ سنگل انٹیلیجنس کا کام کرتی ہے، ڈیفنس انٹیلیجنس کا کام کرتی ہے، وومن انٹیلیجنس کا کام کرتی ہے اور جیو اسپیشل انٹیلیجنٹ کا کام کرتی ہے۔ اب اس کا کام، اس تنظیم کا جو نیا کام شروع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساؤتھ ایشیا کی ممالک پر نظر رکھتی ہے، جس میں سب سے پہلے تو چائنا ہے، چائنا پہ ان کی نظر رہتی ہے، اس کے بعد پاکستان ہے، اس کے بعد افغانستان ہے، ٹھیک ہے جی، ایران ہے، اسی طرح رشیا کے جو سوویت ممالک رہے تھے علیحدہ ہو کے، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، ان پہ یہ جو ہے وہ تنظیم جو ہے وہ نظر رکھتی ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی 5 آئیز کی بات جو آپ تک میں نے پہنچائی ہے مختصراً۔ پھر کسی ویڈیو میں اس کی اور ڈیٹیل آپ تک پہنچاؤں گا اور کچھ اندر کی بات آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا ناظرین، آ جائیں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی سیریز جو کینسل ہوئی ہے اس کی طرف۔ تو ایک ڈیل ہوئی یا ڈیل ہونے جا رہی ہے ارجنٹینا اور پاکستان کے درمیان GF تھنڈر طیاروں کا، اور ارجنٹینا کی یہ خواہش ہے کہ یہ طیارے جو ہے وہ پاکستان سے خریدے۔ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں اس پہ بحث بھی کروایا ہے اس سلسلے میں۔ جب انگلینڈ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے پاکستان گورنمنٹ سے رابطہ کیا اور کہا کہ جی آپ جو ہے یہ کسی صورت بھی آپ نے
یہ نہیں دینا ہے تیار ہے۔ تو پاکستان گورنمنٹ کیونکہ خان صاحب کی ہے، خان صاحب تو کسی کی سنتے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں جو ہمارے مفاد میں ہوگا ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ تو کیونکہ پس منظر یہ ہے کہ ارجنٹینا اور انگلینڈ کے درمیان فوکلینڈ جزیرے ہیں جن سے انگلینڈ تیل نکالتا ہے اور معدنیات اور دوسری چیزیں نکالتا ہے، وہ لے کے جاتا ہے۔ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بڑے ممالک ہوتے ہیں جیسے امریکہ ہے، انگلینڈ ہے اور ملک ہے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ چھوٹے ممالک میں گھستے ہیں، وہاں کی جو سورسز ہیں جس کو ہم نیچرل سورسز کہتے ہیں، جس میں گیس ہے، پٹرول ہے اور ہیرے جواہرات ہیں یا دوسری معدنیات ہیں، وہ نکالنے کا کام کرتی ہے۔ افغانستان میں بھی اسی سلسلے میں امریکہ جو ہے وہ 20 سال جو ہے وہ آیا، لیکن یہاں اس کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور ساتھ اس کے چمچے بھی مار کھایا اور انہوں نے بھی مار کھایا۔ چمچے سے آپ کو پتہ چلی گیا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ خیر، یہ ڈیل جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، تو ہمارے انگلینڈ کو یہ چیز پسند نہ آئی، اور انہوں نے پھر جب پاکستان نے بات نہیں مانی تو پھر انہوں نے جو ہے سوچا کہ کس طرح ان کو جو ہے ان کا نقصان کریں، ان کو دنیا میں بدنام کریں۔ تو ہمارے پاس اس کے بعد ایک ہی ہتھیار بچتا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، وہ ہے ہمارے تحفظات جی سیکورٹی پر آ جاتے ہیں جی، تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ خیر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اب وہ ملک ہو گیا ہے جو خوددار ہے، خود مختار ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے، اور بڑوں کو، بڑے ملکوں کو یہ عادت نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو حکمران تھے ہمارے پاس یا جو رہے، وہ ان کے پیروں میں بیٹھتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں ان کے پیروں میں بیٹھے ہیں، انہوں نے ان کے پیروں میں رہنا ہے، تو وہ ظاہر خودداری تو جو پیر میں بیٹھے گا اس کی خودداری تو وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، بارہا شکر ہے کہ اب ہم پر ایک ایسا خوددار شخص حکمران ہے جو اپنی بات منواتا ہے اور اپنی بات پہ ہی سارے کام کرتا ہے۔ تو پھر برطانیہ نے یہ ڈرامہ رچایا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ 10 منٹ پہلے یا تقریباً 1 گھنٹے پہلے کھلاڑیوں کو کہا گیا کہ وہ گراؤنڈ میں نہ جائیں، ان کو گھر جانا ہے۔ خیر، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور یہ وہی اسی 5 آئیز کے پلان کا حصہ رہی۔ برطانیہ نے بندوق چلائی نیوزی لینڈ کے کندھے پر رکھ کر، چلا تو دی، ٹیم چلی بھی گئی، لیکن دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کس طرح کا محفوظ ملک ہے، اور تمام کھلاڑی، تمام دوسرے ممالک کے لوگ، انہوں نے فوراً جو ہے ٹویٹ کرنا شروع کر دیا، اور نیوزی لینڈ کے خود سابقہ کھلاڑی جی پاکستان انتہائی اچھا ملک ہے۔ اور مجھے ایک ٹویٹ بڑی پسند آئی اس کی، ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی ہیں کرس گیل کی، انہوں نے تو یہاں تک کرے بھائی میں پاکستان جا رہا ہوں، جس نے آنا ہے میرے پیچھے آ جائے۔ تو ناظرین، جس کو اللہ عزت دینا چاہے اس کو بندہ کسی صورت بھی اس کو آپ ناکام نہیں کر سکتے، اور اللہ کا بارہا شکر ہے کہ پاکستان کو اور پاکستانی کو اللہ عزت دینا چاہ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کس طرح جو ہے ہمارے ملک میں لوگ عزت دے رہے ہیں، تمام ملک کے لوگ رابطہ کرتے ہیں ہمارے وزیر اعظم سے، یا ہمارے فارنر جو ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں ہمارے، ان سے رابطے میں رہتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں پاکستان اس سے آگے اور آگے جو ہے وہ جائے گا۔ تو ناظرین، جو دوسری بات ہم جو کر رہے تھے کہ انگلینڈ کی ٹیم نے بھی، جیسا کہ ہم سب کو پتہ تھا کہ انگلینڈ کی ٹیم نے کسی صورت نہیں آنا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو بھگایا ہے یہاں سے، اب وہ خود کیسے آ سکتے، کس منہ سے آئیں گے؟ انہوں نے بس بہانہ کیا جی کہ حالات اچھے نہیں، فلاں یہ وہ، لیکن سب کو پتہ تھا کہ یہ 5 آئیز کا حصہ ہے، اور ان کی پہلے سے پلاننگ ہے، اور اس پلاننگ کے تحت انہوں نے سارا کچھ کیا۔ لیکن ناظرین، ایک بات جو سب کو پوری دنیا کو پتہ چل گئی کہ یہ سب نیوزی لینڈ، انگلینڈ اور پیچھے بیٹھا امریکہ، اور شاید کہیں ہمارا سانپ، ہمارا بھارت، ہمارا پڑوسی کہیں نہ کہیں شامل ہے۔ اور پھر آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ IPL جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، وہ ویسے ہی پسند نہیں کریں گے کہ IPL ہو اور ایک تگڑی سی ٹیم کا میچ ہو، یہ سب جو ہے سب نے مل کر کیا، لیکن ان سارے کام کے باوجود اللہ نے پاکستان کو عزت دی۔ آج کوئی شخص بھی جو ہے وہ پاکستان پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہے، کوئی ملک انگلی نہیں اٹھا رہا ہے، اور نیوزی لینڈ کی پوری دنیا میں فضیحت جو ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں اور سب جان رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے، پاکستان ایک بہترین ملک ہے،
اور آج نہیں تو کل یہ ٹیمیں انشاءاللہ پاکستان ضرور آئیں گی۔ افسوس کی بات یہ لگتی ہے کہ چلے دنیا کے ہمارے جو دشمن ہیں وہ تو کر رہے ہیں، ہمارے اپنے بھی اسی کام پہ لگ گئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس اپنوں میں کون کون شامل ہے، کیونکہ سب سے بڑی جو اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتی ہے اس کے لیڈران صاحبان، ان کے بیانات، ٹھیک ہے آپ کو بغض عمران ہے آپ ضرور رکھیں، لیکن ملک سب سے پہلے ہے۔ ملک کے معاملات کو آپ اس طرح نہ گھسیٹیں، پھر پیچھے اس کے وہ جو ٹڈی سی تنظیم ملک اپنا ہے، کیا اسے کہتے ہیں، تنظیم کہہ لیں یا سیاسی جماعت کہہ لیں، وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔